Please subscribe our Islamic Scholar IS YouTube channel and turn on the bell icon to be notified every update from Islamic Scholar IS. हमारे दरमियान कई ऐसे लोग हैं जो गर्दनें उठा उठा के नकीब महफिल को ये दिखाते हैं कि मैं अब आ गया हूं, कर लें अब ऐलान जो कुछ भी कर रहा है, क्योंकि मैं आ गया हूं। फिर आप तंग होते हैं। महफिल का मेहमान खुसूसी वो शख्स नहीं होता। महफिल के मेहमान खुसूसी तो वो है जिसने झाड़ू दिए और इन्होंने लोगों को दावत दी और देख के दाएं बाएं लोगों में पीछे रह गए, देखकर खुश होते हैं। देखें हमारी महफिल कितनी कामयाब हो गई। महफिल को देखकर ज़ौक़ पैदा हो रहा है, शौक़ पैदा हो रहा है। असल मेहमान खुसूसी तो वो है जिन्होंने मेहनत की, लोगों को दावत दिया, झाड़ू पोछा लगाया। हम अगर एहसास करने लगें, थोड़ा सा लोगों के बीच रहना शुरू करें, हुस्न पैदा होगा, प्यार पैदा होगा, मोहब्बत पैदा होगी। अगर आसमानों में चलोगे तो ज़मीन वालों के लिए प्यार नहीं बढ़ेगा। ये जो मुलाजिम छोड़ के चले जाता है ना, 5,000 उसको ज़्यादा मिलता है तो चले जाता है। उसकी वजह ये थी कि आपका उसके साथ रिश्ता मजबूत नहीं था। अगर ताल्लुक़ मजबूत हो जाए, मौला अली शेर खुदा, मौला कायनात का खादिम कहता है, मुझे एक दिन फरमाने लगे, यानी खादिम को, गुलाम को, कपड़े तेरे भी पुराने हो गए और मेरे भी पुराने हो गए, चल खरीदारी करने चले। मुझे ले गए बाजार। मौला कायनात 2 जोड़े खरीदे, एक महंगा था और एक सस्ता था। मैं समझ गया महंगा आका का है, सस्ता गुलाम का है। कहते हैं वो 2 जोड़ों को थैले में डाले, उठाने तो मैंने थे और मैं चलने लगा। फरमाते हैं जब वो चौक आया ना, जहाँ से मौला कायनात अली शेर खुदा अपने हुजरे नूर में जाना था और मुझे अपने घर जाना था, तो हज़रत अली फरमाने लगे, ला अब मेरा वाला जोड़ा मुझे दे दे। बात तो बिल्कुल साफ साफ थी। मैं महंगा वाला जोड़ा निकाला, उस जोड़े को मैं मौला कायनात की तरफ बढ़ाया। हज़रत अली फरमाने लगे, ये तो नहीं मेरा तो वो दूसरा है। तो वो शख्स कहता है, गुलाम कहता है, मैंने एक फ़लसफ़ा बयान किया। मैंने कहा हुजूर ये आप रखें और ये सस्ता वाला मैं रखता हूं। फरमाया वजह, हुजूर वजह बड़ी सादी सी है, इसके पीछे एक फ़लसफ़ा है। बात बिल्कुल साफ साफ है, हुजूर आप मेरे आका हैं और मैं आपका गुलाम हूँ। आका जो है महंगा लिबास पहने और गुलाम सस्ता लिबास पहनेगा। हज़रत अली वो वाले आलिम हैं जिनको दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया है। अब चाहे तो हुक्म भी कर सकते थे, मैं सस्ता वाला ही पहनूंगा। अब उसने फ़लसफ़ा बयान किया, उसने वजह बताई, क्योंकि उसने दलील दी थी, तो पहले उसके दलील को तोड़ना ज़रूरी था। हज़रत अली फरमाने लगे, अगर तू फ़लसफ़ा बयान करता ही है तो तू अपने वाला बयान न कर, मेरे वाला फ़लसफ़ा बयान कर। उसने कहा हुजूर क्या माना? तू कह रहा है कि महंगा वाला जोड़ा मैं पहनूंगा और सस्ता वाला जोड़ा तू पहनेगा, और तूने ये दलील बयान की है कि मैं आका हूं और तू गुलाम है। फरमाया तू मेरे वाली इल्लत लेना। हुजूर वो क्या? आप फरमाने लगे, तू पहन महंगा और मैं सस्ता पहनूंगा, तू महंगा पहनेगा और मैं सस्ता पहनूंगा। दलील ये है कि तू जवान है और मैं बूढ़ा हूं, तो जवानों को महंगे कपड़े पहनने चाहिए, बूढ़ों का सस्ते से भी गुजारा हो जाता है। तो वो खादिम कहता है, मैं लाजवाब हो गया और फिर वो कीमती जोड़ा मुझे दे गए और सस्ता जोड़ा तो वो ले गए। शेर खुदा चले गए। फरमाते हैं मौला कायनात अली शेर खुदा तो चले गए,
لیکن میں ساری زندگی سوچتا رہا کہ دوبارہ ایسے لوگ بھی دنیا میں آئیں گے؟ کیا ایسے لوگ دوبارہ مجھے ملیں گے بھی صحیح؟ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احساس کی دولت لوگوں میں تقسیم کی تھی۔ امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں میں نے عصر کے نماز کی اقامت پڑھ چکی تھی تو ایک بدو آیا، ایک یہودی کا غلام، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بڑا مشکل میں ہوں، اگر آپ میرے ساتھ چلیں، میرا وہ چھوٹا سا کام کریں تو میری مشکل آسان ہو جائے گی۔ حدیث ہے، حدیث امام احمد بن حنبل میں ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں اقامت تو ہو چکی تھی، رسول اللہ نے صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں، میں ذرا اس بندے کا کام کر کے آتا ہوں۔ محبت کسے کہتے ہیں ذرا دیکھے تو صحیح، محبت بانٹنا کس طرح ہوتا ہے سیکھے تو صحیح۔ حضرت جابر بن عبداللہ کا قرضہ اتارنا تھا تو کھیت تک چلے گئے تھے اور باقاعدہ سفارش کی ان کی۔ لوگ کہتے ہیں نا جب تک وہ خدمت کرتے ہیں تو وہ خدمت گزار ہے، جب وہ الجھ گئے تو کہتے ہیں کہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے اور میں ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ او میاں، جب آپ کا ورکر آپ کے پاس تھا تو جب ذاتی مسئلہ کیوں نہیں تھا؟ اب وہ الجھ گیا تو ذاتی مسئلہ ہے۔ ایک عورت رو رہی تھی تو سرکار اس کے ساتھ نہیں چلے گئے تھے کہ میری مالکن مجھے مارے گی۔ آپ خطبہ حدیث خطبہ سیرت کو پڑھیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضور کے غلاموں میں وہ درد آیا۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے بھی تو کس کے تھے؟ مولا کائنات کے غلام تھے، اور آپ نے کئی مرتبہ اعلان بھی کیا کہ میں علی کا نوکر ہوں۔ کیا آپ نے وہ والا واقعہ نہیں سنا؟ جب حسنین کریمین چھوٹے تھے اسی وقت انہوں نے لکھوا لیا اور اپنے گھر والوں سے یہ وصیت کیا کہ جب میں مر جاؤں تو یہ کاغذ کا رخا میری میت میں رکھ دینا، میرے کفن میں رکھ دینا۔ گھر والوں نے اور لوگوں نے پوچھا وہ کیوں؟ جب خدا مجھ سے پوچھے گا کہ عمر کیا لایا ہے تو میں جب دکھاؤں گا کہ غلامی لایا ہوں۔ ایسے عمر کو انسانیت کی خدمت کی جذبہ کیا ہے؟ نقاب اوڑھ کے رات کو گھوم رہے ہیں، سامنے ایک خیمہ نظر آ گیا۔ جب آپ خیمے کے قریب گئے تو ایک آدمی نظر آیا اور بڑی پریشانی میں ہے، اندر سے نکلتا ہے پھر اندر جاتا ہے۔ جا کے اس شخص سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ فرمایا میں بہت دور سے آیا ہوں، امیر المومنین سے ملاقات کرنا تھا، رات ہو گئی میں یہیں خیمہ ڈال دیا، میری بیوی ولادت کے قریب ہے، اب وہ وقت آ گیا، یہی خیمہ لگا کے میں نے بٹھا لیا ہے۔ تو وہ آدمی پوچھنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ تو مجھے چھوڑ میں ابھی آیا۔ فرمانے لگے مجھے چھوڑ میں ابھی آیا۔ گھر گئے حضرت عمر اور خاتون اول سے کہا، اپنی اہلیہ سے فرمایا، فرمانے لگے کوئی نیکی کمانے کا ارادہ ہے؟ وہ کہنے لگے بڑا ہی ارادہ ہے۔ پھر بچے کی ولادت کے لیے جن چیزوں کی حاجت ہوتی ہے ان تمام چیزوں کو ساتھ لے لو۔ میں اس شخص کی بات بتا رہا ہوں جو 24 لاکھ میل مربع کا حکمران ہے۔ اصول اپنی جگہ پہ، لوگوں سے پیار اپنی جگہ پہ۔ اپنی بیوی کو لے کر حضرت عمر وہاں پہنچے اور فرمایا کچھ چنے لے لیں، کچھ گھی لے لیں اور کچھ سرکہ لے لیں اور ان تمام چیزوں کو ڈال کے پکائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چولہا جلایا۔ وہ شخص کہتا ہے جب عمر آگ میں چولہے میں پھونک مارتے تھے تو ان کے داڑھی سے دھواں نکلتا میں نے دیکھا۔ حضرت عمر چولہا جلایا، کھانا بنایا اور جو کچھ بھی ضرورت تھی اس کو بنایا۔ آپ کی اہلیہ اندر چلی گئی۔ وہ شخص کہتا ہے میں 2-3 دفعہ حضرت عمر کو کام بولا، میں سوچا کہ کوئی غلام ہے،
میں سوچ رہا تھا کہ امیر المومنین نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ خیال رکھنا، رات کو مسافروں کا خیال رکھیں۔ میں تو یہی سوچتا رہا، تو میں انہیں کہتا غلام ادھر آ، پانی لے کے آ، تو عمر دوڑے آتے۔ وہ ڈیوٹی کرتے رہے۔ جب بچے کی ولادت ہو گئی تو اندر سے جناب عمر کی اہلیہ بولی، کہنے لگی امیر المومنین مبارک ہو، اللہ نے آپ کے دوست کو بیٹا دیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میرے ہاتھ میں پیالہ تھا، ایک دم گر پڑا، ڈر کے مارے وہ پیالہ ایسے ہی گرا، ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ میں نے کہا آپ عمر ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ لوگ باتوں سے بڑے ہوتے ہیں، کردار سے بڑے ہوتے ہیں۔ کردار انسان کو بڑا کرتا ہے، کردار اسے زندہ رکھتا ہے، کردار اسے جینے کا ڈھب اور حوصلہ دیتا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا آپ عمر ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے ہاں میں ہی عمر ہوں، تمہیں ضرورت کی ساری چیزیں میں نے دے دی ہے، تم صبح آنا اور جس کام کے لیے تم آئے ہو یہاں وہ کام بھی کیا جائے گا۔ وہ شخص کہنے لگا امیر المومنین مجھ سے غلطی ہو گئی۔ فرمانے لگے تجھ سے غلطی نہیں ہوئی، تیری وجہ سے اللہ نے مجھے نیکی کمانے کی توفیق دی ہے۔ اپنی زندگی میں 3-4 چیزوں کا ضرور خیال رکھیں، عقائد مضبوط رکھیں، ان ساری باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ ہمارے اندر کمزوریاں آ جاتی ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں، ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے احساس کو پیدا کریں۔ تیسری بات، جب ہمارا نالائق بچہ نہیں پڑھتا اس کے باوجود بھی ہم اسے زبردستی پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، بڑے بڑے یونیورسٹیز میں چھوڑتے ہیں۔ ہمارے رشتہ داروں میں جس کسی کا بھی بچہ لائق ہوتا ہے ہم اس پر پیسے نہیں خرچا کرتے، وہ محتاج ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، تو اس پر پیسے کیوں نہ خرچ کر دیے جائیں، ایک لائق آدمی کو تیار کر لیا جائے۔ جب احساس پیدا کریں گے تو تھوڑا تھوڑا آگے بڑھیں گے، پھر آپ دیکھیں گے معاشرے میں لوگوں کے ساتھ اس طرح مصیبتوں کی کمی آتی ہے اور خیر لوگوں میں تقسیم ہوتی ہے۔